زندگی میں مشکلات ہیں، دنیا میں رہنا اتنا آسان بھی نہیں ہے، مشکلات ہیں، لیکن اس سے کئی گنا زیادہ آخرت کی مشکلات ہیں۔ تو اگر کوئی ایسا نسخہ مل جائے کہ دنیا میں بھی آسانی ملے اور قیامت کے دن بھی آسانی ملے، حساب کتاب میں بھی نرمی ہو جائے یا بغیر حساب کے ہی بخشش ہو جائے، حشر کی پیاس سے بھی بندہ بچ جائے، پل صراط پہ بھی سہارا مل جائے، تو حشر کی ساری منزلیں آسانی سے طے ہو جائیں، تو پھر وہ نسخہ ہمیں اپنا لینا چاہیے یا نہیں؟ دنیا اور آخرت دونوں کی مشکلات کو آسانیوں میں بدلنے کا وظیفہ قرآن عطا کر رہا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ تو وہ شخص جس نے عطا کیا، سخاوت کی، وَاتَّقَى اور پرہیزگاری اختیار کی، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى اور سب سے اچھی بات یعنی حضور کا اعلان نبوت، اس کی تصدیق کی، حضور کی غلامی اختیار کر لی، حضور کا بن گیا، جس نے یہ تین چیزیں اختیار کی، سخاوت، پرہیزگاری اور حضور کی تصدیق، حضور کی نسبت، جس نے یہ تین چیزیں حاصل کر لیں، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى تو بہت جلد ہم اسے آسانی مہیا کر دیں گے۔ اب آگے تین چیزیں اس کے متضاد بیان کی۔ سخاوت کا متضاد کیا ہے؟ کنجوسی، جسے بخل کہتے ہیں، اور پرہیزگاری، اس کا متضاد فسق و فجور ہے۔ تو آدمی بے پرواہ ہو جائے، فکر ہی نہ کرے یہ کام جائز ہے ناجائز ہے، اس کی پرواہ ہی نہیں، بے پرواہ آدمی جو دھیان ہی نہیں رکھتا کہ یہ حلال ہے یا حرام۔ اور تیسری چیز حضور کی تصدیق کے بجائے تکذیب۔ تو آگے وہ تینوں چیزیں بیان ہوئی ہیں جو مشکلات پیدا کرتی ہیں۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى تو وہ جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا، واستغنا، پرواہ ہی نہیں، دھیان ہی نہیں، اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ سمجھ لینا کہ مجھے رب کی ضرورت ہی نہیں کہ میں اس کے حکموں کا خیال رکھوں، واستغنا، بے پرواہ ہو گیا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى اور سب سے اچھی بات کو جھٹلایا، یعنی حضور کی نبوت کو جھٹلایا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى تو بہت جلد ہم اسے دشواری میں ڈال دیں گے۔ دنیا میں بھی اس کے لیے دشواری، بہت کچھ حاصل کر کے بھی فکر ہی رہے گا یہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا، دشواریاں، اور آخرت میں بھی اس کے لیے دشواریاں۔ تو قرآن پاک نے ہمیں جو نسخہ دیا ہے اس میں تین چیزیں اپنانے کا حکم ہے اور تین سے بچنے کا، وہ ان کے متضاد ہی ہیں۔ وہ تین چیزیں جو اپنانے سے رب کی مدد ملتی ہے، ان میں پہلی چیز ہے سخاوت، عطا کرنا، دوسری چیز ہے پرہیزگاری، اور تیسری چیز ہے اسلام سے پیار کرنا، دین سے پیار کرنا۔ جس نے یہ تین چیزیں اپنا لیں، قرآن پاک کا وعدہ ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى ہم ان قریب اس کے لیے، ہم بہت جلد اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔